بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 38واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ابتلاء کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا مضمون جاری تھا، تو آج ایک اور سبق اس کا پیش خدمت ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم تینوں حضرات نے اپنی بات سچائی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتظار کرنے کا کہا کہ یہاں تک اللہ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، اللہ جل شانہ. تو اب آگے کیا ہوا اس کے بارے میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ ذکر فرما رہے ہیں. وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے ہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع فرمایا، تو لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے اور ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے وہ نہ رہی، یعنی زمین بھی میرے لیے اجنبی بن گئی. فما ہی الذی اعرف، بس وہ زمین وہ نہ رہی جس کو میں جانتا تھا. فلبثنا علی ذلک 50 لیلۃ، ہم نے اس حالت میں 50 راتیں گزاری. فاما صاحبایا فاستکانا وقعدا فی بیوتہما یبکیان، بس ہرچہ میرے دونوں ساتھی ہیں، یعنی مراد اس سے مرارہ ابن ربیع العمری رضی اللہ عنہ اور ہلال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کہ ہرچہ وہ میرے دو ساتھی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ گئے اور روتے رہے. وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدُهُمْ، ہرچہ میں تھا تو میں اپنے قوم میں سب سے جوان اور سب سے طاقتور تھا. فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، ہرچہ میں تھا تو میں باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا، یعنی انہی کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا. ولا یکلمنی احد، حالانکہ کوئی بھی مجھ سے بات چیت وہ نہیں کرتا تھا. وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم علیہ وهو فی مجلسہ بعد الصلاۃ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے اوپر سلام کرتا جس وقت نماز کے بعد وہ اپنے مجلس میں تشریف فرما ہوتے. فاقول فی نفسی، بس میں اپنے دل میں کہتا، اپنے آپ سے کہتا، هل حرک شفتیہ برد السلام علی ام لا، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹوں مبارکہ کو حرکت دی کہ نہیں. ثم اصلی قریبا منہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا. فاسارقہ النظر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپکے سے دیکھتا تھا، آنکھوں کے کناروں سے وہ دیکھتا تھا. یہاں پر 3 لفظ ہے جی سلائیڈ میں. پہلا ہے فاستکانا، فاستکانا کوانا سے ہے. کوانا باب نسورہ سے اس کو ہم لیتے ہیں پہلے. کونن کیانن، ناپید ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے. یہاں پر یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے. استکانتن، استکانتن عاجزی ظاہر کرنا، خفیہ کرنا، چھپ کر کرنا، اس معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب افتعال سے لے لے
اکتیانن مصدر اس کا پھر آئے گا، اور اکتیانن اس کا معنی ہوگا ضامن ہونا، اکتیانن باب افتعال سے معنی اس کا ضامن ہونا آئے گا، اور اگر باب تفاعل سے اس کو لیا جائے تکونن تو تکونن کا معنی ہے پیدا ہونا۔ وہ اجلدہم جلدہ، جلدہ یہ باب ضربہ سے جلدن کوڑے مارنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو باب کرومہ سے لیا جائے تو باب کرومہ سے اس کا جو مصدر ہے وہ جلودن یا جلودن دونوں طرح کا آ سکتا ہے، بفتح الجیم و بضمہا، جلودن یا جلودن۔ صبر استقلال کا مظاہرہ کرنا، قوت کا مظاہرہ کرنا، اس کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا۔ اور اگر اس کو باب افعال سے لے تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اجلادن محتاج بنانے کے معنی میں ہوگا۔ اس کے علاوہ باب تفاعل سے تجلدن، تفاعل تجلد اظہار صبر کرنا، اس معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ فَأُسَارِقُهُ تیسرا لفظ اسارق سرقہ سے ہے، سرقہ یہ باب ضربہ سے سرقن یا سرقتن، سرقن اگر آئے تو سرقن یہ باب سمعہ سے استعمال ہوتا ہے سرقن، لیکن ضربہ سے چرانے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب سمعہ سے استعمال ہو تو سرقن باب سمعہ سے پوشیدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، چھپا ہوا ہونا اس معنی میں آتا ہے۔ اور اگر باب ضربہ سے اس کا مصدر سرقتن آ جائے تو پھر وہ وہی چرانے کے معنی میں آئے گا۔ یہاں پر یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے، باب مفاعلہ سے مسارقتن، مسارقتن اس کو کہا جاتا ہے کہ دو بندے ایک دوسرے کو اس طرح چھپ کے دیکھے کہ وہ دیکھنا کسی اور کے علم میں نہ آئے، یعنی ان کا دیکھنا کوئی اور نہ دیکھ پائے، تو اس کو کہا جاتا ہے باب مفاعلہ سے۔ جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتْتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے میں نیت باندھ لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، لیکن جب میں ان کی طرف توجہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ پھیر لیتے۔ حتی اذا طال علی ذلک من جفوۃ الناس، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی یہ بے رخی، مسلمانوں کی یہ بے رخی طویل ہو گئی میرے اوپر، مشیت حتی تصورت جدار حائط ابی قتادہ وہو ابن عمی واحب الناس الی، بس میں چلا اور اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ قریب تھے، محبوب تھے، میں ان کے باغ کی دیوار پاند کر اندر داخل ہوا، فسلمت علیہ، بس میں نے ان کو سلام کیا، فواللہ ما رد علی السلام، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فقلت یا ابا قتادہ، میں نے کہا اے ابو قتادہ، انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، اے ابو قتادہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، اے ابو قتادہ انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، اے ابو قتادہ میں اللہ کے قسم دے کر پوچھتا ہوں آپ سے، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میری محبت کو نہیں جانتے؟ فسکت، پس وہ خاموش رہا، فعدت له فنشدته، فسکت، پس وہ خاموش رہا، پھر میں نے اپنا کلام دوسری مرتبہ دہرایا اور اس کو قسم دی، فسکت، پھر وہ خاموش رہا، فعدت له فنشدته، تیسری مرتبہ میں نے ان کو اپنا کلام دہرایا اور ان کو قسم دی، فقال، تیسری مرتبہ کے جواب میں انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب بہتر جانتے ہیں۔ ففاضت عینایا، پس میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی، وتولیت حتی تصورت الجدار، اور
میں واپس مڑا یہاں تک کہ میں دیوار باندھ کر باہر آیا. قال حضرت کعب فرماتے ہیں فبینا انا امشی بسوق المدینۃ، بس ایک دن جب میں مدینے کے بازار میں پھر رہا تھا، اذن نبطی من انباط اہل الشام، کہ اہل شام کے کسانوں میں سے ایک کسان، ممن ان لوگوں میں سے قدم بالطعام یبیعہ بالمدینۃ، جو مدینہ منورہ تجارت کے لیے اپنا خوراک بیچنے آئے تھے، غلہ وغیرہ بیچنے آئے تھے. یقول کہہ رہا تھا من یدل علی کعب بن مالک، کون ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملوائے. فطفق الناس یشیرون له الی، بس لوگوں نے ان کی میری طرف رہنمائی کی، میری طرف یعنی ان کو اشارہ کیا. حتی اذا جاءنی، یہاں تک کہ وہ کسان میرے پاس آیا. دفع الی کتابا من ملک غسان فاذا فیہ، اس نے مجھے غسان بادشاہ کا ایک خط دیا جس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا. وہ مضمون کیا ہے وہ اگلے سلائیڈ پہ انشاءاللہ آ رہا ہے. یہاں پر یہ 4 الفاظ ہے جی. جفوتن، جفوہ بدسلوکی، بے وفائی، بے رخی، انہی معانی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر یہ باب نصارہ سے استعمال ہوا ہے جفون. جفون کہتے ہیں کسی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا، اور اگر اس کا مصدر جفاءتن آ جائے تو پھر گرا ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. باب تفاعل سے تجافین، علیحدہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور باب تفعیل سے تجفیفن، بد اخلاق بنانے کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب استفعال سے لیں، استجفاءن، بدسلوک سمجھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اگلا لفظ ہے تصورت. تصور تو یہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل سے تصورن، اس کا مصدر آتا ہے بمعنی دیوار پلانگنا. اس کے علاوہ یہ باب نصرہ سے بھی استعمال ہو سکتا ہے. سورن اس کا مصدر آتا ہے، وہ بھی اسی معنی میں باندھنے کے معنی میں، چڑھنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لیں تصویرن، تو یہ بھی یہی پلانگنے کے معنی میں آئے گا، کنگن پہنانے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب مفاعلہ سے لیں تو باب مفاعلہ سے لینے کی صورت میں مساورتن مصدر اس کا آئے گا، تو مساورتن اس کا معنی ہوگا ایک دوسرے پر حملہ کرنا، اس معنی میں یہ پھر آئے گا. انشدو کا نشدہ، باب ضربہ سے نشدن، نشدانن قسم دینا، نشدانن باللہ اللہ کے اوپر قسم دینا، اسی معنی میں یہ آتا ہے. باب افعال سے انشادن، انشاد الضالہ، انشادن یہ گمشدہ چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنا. اور اگر باب مفاعلہ سے لیا جائے مناشدتن، تو پھر یہ قسم کہلانے کو کہا جاتا ہے، متوجہ ہونے کو کہا جاتا ہے. نبطی، نبطی اصل میں یہ ایک عجمی قوم جو عراقیین کے درمیان رہتی تھی، پہلے پہل ان کو کہا جاتا تھا، پھر عام لوگوں پر بھی اس کا اطلاق یہ ہونے لگا. نبطی اس کی جمع جیسے آگے آ رہا ہے انباط، من انباط اہل شام، یہی اس کا بعض حضرات نے اگرچہ اس کا جمع نبیت بھی کیا ہوا ہے لیکن یہی انباط یہ بہتر ہے، تو یہی اس کا وہ جمع آ رہا ہے. جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اما بعد، وہ خط جو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو غسان بادشاہ کی طرف سے آیا تو اس میں یہ مضمون تھا. اما بعد فإنه قد بلغنی ان صاحبک قد جفاک. اما بعد مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے صاحب، یعنی مراد اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے صاحب نے آپ سے جفا کی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مُضَيْعَةٍ، اور اللہ تعالی یا مضیعت، اور اللہ تعالی نے آپ جیسے آدمی کو
یعنی آپ جیسا آدمی اور آپ جیسا بندہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہ رکھ کے فالحق بنا، بس آپ ہمارے ساتھ لاحق ہو جائیے، یعنی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، نواسکا، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی تو اس میں یہ ایک ہی لفظ ہے نواسکا۔ نواسک یہ وسع سے ہے، وسع باب مفاعل سے استعمال ہوتا ہے، اس کا تو ویسے مواساتن آتا ہے، لیکن ایک لغت اس میں بعض حضرات کے نزدیک مواسعتن بھی ہے، حمزہ کے ساتھ آخر میں حمزہ، مواسعتن، تو مواسعتن آ جائے یا مواساتن آ جائے، دونوں اعتبار سے معنی اس کا یہی مدد دینا آئے گا۔ جی تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔